میں ابھی بنگلہ دیش سے آیا ہوں، ان کی معیشت ہم سے بڑی مضبوط، ان کے سکے کا نام ٹکا ہے، جو ہمارے ہاں جب جس کی آدمی آپ تحقیر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ ٹکے کا آدمی نہیں ہے۔ وہاں ٹکا ان کے سکے کا نام ہے، اور ہمارے 2.5 روپے اس کے 1 ٹکے کے برابر ہے۔ زموږ روپے دا ٹکے نہ دے۔ پاکستان کی افغان پالیسی پر نظر ثانی ناگزیر، مولانا فضل الرحمان کا مردان میں تقریب سے خطاب، دو طرفہ سفارتکاری مضبوط بنانے پر زور۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اتوار کے روز مردان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں استحکام کے لیے جامع اور مؤثر سفارتی حکمت عملی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 78 برس گزرنے کے باوجود پاکستان افغانستان کے ساتھ دیرپا اعتماد سازی میں مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مختلف ادوار میں افغانستان کا ساتھ بھی دیا، کچھ مواقع پر عالمی حالات کے تحت مختلف فیصلے بھی کیے، لیکن اصل ضرورت اس بات کی تھی کہ دونوں ممالک کو مستقل بنیادوں پر قریب لایا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے بارے میں شکایات یا تحفظات اپنی جگہ، تاہم بہتر سفارتکاری کے ذریعے فاصلے کم کیے جا سکتے تھے۔ انہوں نے زور دیا کہ پالیسی سازی میں ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جن سے ہمسایہ ملک کے ساتھ اعتماد کا ماحول پیدا ہو۔ مولانا فضل الرحمان کے مطابق خطے کے چیلنجز عسکری تصادم سے نہیں بلکہ سیاسی مکالمے اور رابطہ کاری سے حل ہو سکتے ہیں۔ تمہاری افغان پالیسی ناکام پالیسی، 78 سال گزر گئے، ایک مستحکم پاکستان 78 سال کے بعد افغانستان کو اپنا دوست نہیں بنا سکا۔ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ایک افغانستان دوست، پاکستان دوست افغانستان بنائیں۔ ہم نے روس کے خلاف جہاد میں ان کا ساتھ دیا، لیکن امریکہ کے خلاف جنگ میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ پھر بھی ہم نے ان کو کچھ رعایتیں ضرور دی تھیں۔ آج سارا ملبہ ہم ان پہ ڈال رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہاں کمزوریاں نہیں، میں نہیں کہتا کہ ہماری کوئی ساری شکایتیں غلط ہوں گی، لیکن آپ سفارتکاری کے ذریعے سے ملک کو اپنے قریب کیوں نہیں لا سکے؟ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی قسم کی مسلح جھڑپیں دونوں ممالک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دونوں طرف ایسے عناصر موجود ہیں جو تعلقات میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ بہتر رابطوں کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے۔ انہوں نے افغان حکومت سے بھی کہا کہ وہ دو طرفہ امن و تعاون کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے۔ مولانا نے واضح کیا کہ جمعیت علماء اسلام ہمیشہ ملک کے اندر قانون کی بالادستی اور پرامن جدوجہد کی حامی رہی ہے۔ میں نے ایک دورہ کیا تھا 1 ہفتے کا، علماء کرام میرے ساتھ تھے، شیخ ادریس صاحب میرے ساتھ تھے۔ 1 ہفتے میں ہم پورا ایجنڈا مکمل کر کے واپس آئے کامیابی کے ساتھ۔ وہ ہمارا بنا بنایا کام تم سے بگڑ گیا، تم اس کو بھی نہیں چلا سکے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم ساری صلاحیتیں ہمارے پاس ہے۔ بھائی تم صرف جنگ جانتے ہو، ساری پالیسیاں، سارے سوچ، ساری تدبیریں جنگ کے لیے ہیں، اور اب بھی یہ مسئلہ آپ حل نہیں کر سکیں گے۔ تاہم ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر بھی مسلح گروہ جو یہاں جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے آپ بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں، مسلح گروہ بھی جنگ بند کرے، افغانستان بھی اس حوالے سے تعاون کرے
پاکستان بھی اس حوالے سے پیش رفت کرے، انشاءاللہ قومیں دوستی چاہتی ہیں. ہم دونوں برادر اسلامی ملک ہیں. وہاں سے فائرنگ ہوگی تو وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، یہاں سے فائرنگ ہوگی تو بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے. وہ بھی باجماعت نماز پڑھ کے مورچے میں جائیں گے اور تم بھی باجماعت نماز پڑھ کے مورچے میں جاؤ گے. یہ کون سی اسلامی برادری ہے؟ اسلامی امت و جسد واحد ہے، اور ہم اسلامی امت کو تقسیم کر رہے ہیں. تو میں تو آج کے اس جلسے سے دونوں ملکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں. دشمنی کی طرف جانے کی بجائے ایک مضبوط برادرانہ تعلقات اور مستحکم تعلقات کی طرف جانا چاہیے. جو پاکستان کے حصوں میں مسلح کارروائیاں کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام ان کارروائیوں کے حق میں نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو اس کی جو ظاہری سبب ہے، جو بیان کی جاتی ہے، وہ پاکستان کے اندر مسلح گروہوں کی کارروائیاں ہیں. ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا خدا کا خوف کریں. ہمیں ایک برادر افغانستان چاہیے اور آپ اس میں رکاوٹ ہیں. افغانستان کی حکومت کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. میرے پاس ہمارے پشتونخوا کے بارڈر کے تاجر آئے تھے. 8-8 10-10 کلومیٹر تک ٹرکیں کھڑی ہیں. ہمارا مال ادھر نہیں جا سکتا، ان کا مال ادھر نہیں جا سکتا، اور اس پہ تازہ پھل اور ترکاریاں ہیں جو گل رہی ہیں، تباہ ہو گئی. ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے؟ وہ تو کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں. وہ بھی ہمارے تعلقات کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں. کیوں آخر؟ ملک کی سیاست اور معیشت پر اظہار خیال سے تقریب میں مولانا فضل الرحمان نے ملک کی داخلی اور خارجی پالیسیوں کے حوالے سے بھی چند نکات پیش کیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت ایسے حالات سے گزر رہا ہے جن میں عوامی امنگوں اور آئینی فیصلوں کی مضبوطی پہلے سے زیادہ اہم ہو چکی ہے. انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل میں شفافیت کو یقینی بنانا ضروری تھا اور قانون سازی ہمیشہ وسیع مشاورت سے ہونی چاہیے. عالمی حالات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ارض مقدس کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ عالمی قوتوں کی پالیسیاں خطے میں بے گناہوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. ہنگامہ ہے کیوں برپا؟ جمعیت علماء ہند کے قائدین کے بیانات پر سیاسی و میڈیا حلقوں میں کھلبلی. تفصیلات کے مطابق بھارت کی موجودہ سیاسی و سماجی حالات پر جمعیت علماء ہند کے دونوں رہنماؤں مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود اسد مدنی کے حالیہ بیانات نے سیاسی و میڈیا حلقوں میں زبردست ہلچل پیدا کر دی ہے. متعصب میڈیا نے ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، جبکہ حکمران جماعت BJP کے لیڈران بھی سخت رد عمل دے رہے ہیں. یاد رہے کہ دونوں قائدین نے اپنے خطابات میں بھارت کی بے لگام سیاست، اقلیتوں اور محروم طبقات پر بڑھتی زیادتیوں، عدلیہ کے طرز عمل اور گودی میڈیا کے کردار پر شدید تشویش ظاہر کی. مولانا ارشد مدنی صاحب نے دہلی میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کسی کی جاگیر نہیں، یہ ملک ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے آزاد ہوا ہے. انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں مسلمان میرٹ پر بڑے عہدوں تک پہنچ رہے ہیں، مگر ہندوستان میں تعصب اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں مسلمان وائس چانسلر تک نہیں بن سکتا. انہوں نے الفلاح یونیورسٹی اور دیگر اقلیتی اداروں پر کارروائی کو اسی سلسلے کی کڑی قرار دیا. مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ جمعیت علماء ہند ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہی ہے. جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر سلاخوں کے پیچھے ڈالے گئے درجنوں بے گناہوں کو جمعیت کی قانونی جدوجہد کے ذریعے رہائی ملی ہے اور یہ عمل اب بھی مسلسل جاری ہے. بھوپال میں 29 نومبر 2025 کو مولانا محمود اسد مدنی صاحب کے خطاب نے بھی نئی بحث چھیڑ دی. انہوں نے عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ تاثر عام ہے کہ عدالتیں حکومتی دباؤ میں کام کر رہی ہیں. بابری مسجد، طلاق ثلاثہ
اور پیلس آف ورشپ ایکٹ سے متعلق مقدمات کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر عدالتیں آئین کے مطابق نہ چلیں تو وہ سپریم کہلانے کا اخلاقی حق کھو دیں گی۔ بی جے پی اور اس کے حامیوں نے ان بیانات کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے، جبکہ متعصب میڈیا نے حسب روایت ان نکات کو منفی انداز میں پیش کر کے مزید سنسنی پھیلانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف جمعیت علماء ہند کا موقف ہے کہ وہ صرف آئین، انصاف اور کمزور طبقات کے حقوق کی بات کر رہی ہے، جس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔